پھر سیدزادوں کی اسادات کی بات کرتے ہیں. اب میں ایمان سے تم سے پوچھتا ہوں، کوئی دنیا کی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ یزید نے اہل بیت بی بی پاکوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہو، کوئی بدتمیزی کی ہو، کوئی مائی کلال ثابت نہیں کر سکتا. لیکن لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے آج سید زادی کو، اللہ معاف کرے، دفتروں میں، جہازوں میں، بسوں میں، فیکٹریوں میں، فلموں میں، کنجر خانوں میں، شکلوں میں بٹھا رکھا ہے. اور بہن چو یہ مدیحہ شاہ کون ہے؟ مدیحہ شاہ فلموں میں کام کرتی ہے کنجری، یہ کون ہے بتاؤ؟ مدیحہ شاہ. سمینہ پیرزادہ کون ہے؟ پیرزادہ. اور لاکھ لعنات ہے تم پر، تم کتے کا یہودیوں اتنے بدترین بن چکے ہو کہ سادات کی عزت کے ساتھ یہ معاملے کرتے ہو. تم ان کو ہر جگہ پر بدکاری اور زنا کے لیے پیش کر رہے ہو، اور تم اعتراض کرتے ہو کہ یزید نے اہل بیت کے ساتھ یہ کیا. شرم آنی چاہیے. تم سب سے بڑے کتے ہو، بدماش ہو، کمینے ہو. تمہارے جیسا اہل بیت کا دشمن نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے. لیکن تم وہی کمینے ہو، تم وہی کمینے ہو جو چور مچائے شور والا کام کرتا ہے. بغیرت. کون سا سید ہے جو اپنی بیٹی کو روزانہ سوار کر باہر نہیں بھیجتا، سکول میں نہیں بھیجتا؟ کیا پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں ایمان سے کہتا ہوں اگر یہ سید ایک طرف ہو اور یزید ایک طرف ہو تو میں یزید کا ساتھ دوں گا. کیوں کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہے. یزید اتنا دشمنی نہیں کر سکتا. یزید کے اندر یہ دشمنی ممکن ہی نہیں ہے. یہ اپنی عزت کو رولتے ہیں، وہ عزت کو بچانے والا. ابھی تم سن چکے ہو سارے حقائق کیا ہیں. اتنا بڑا ظلم زیادتی. پنجابی کہندے نے میں نو اپنی کالک نہیں دس دی، مجھ نو اپنی کالک نہیں دس دی. اپنی کالک کوئی شے نہیں دسی. پچھلے دن پہ گئے جڑا بیٹھتا لانتی 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 لانتی. اور تو لانتی کی ہوئے؟ تو تے دس پہلا تو کی کتے بیٹھا ہے؟ تم وہی تو ہو. اگر اس کو امیر المومنین کہنا جائز نہیں ہے، تم کیوں عمران خان کو امیر المومنین کہتے ہو؟ اگر اس کو جائز نہیں ہے کمینے، تم مدینے کی ریاست پاکستان کو کیوں کہتے ہو؟ پاکستان میں کون سا برا کام نہیں ہے وہ؟ چکر منڈوے یہاں پر ہے، ہر برائی یہاں پر ہے، انگریزی قانون ہے، سب کچھ ہے. بدکاریاں جگہ جگہ پر ہیں اور پورے قانونی تحفظ کے ساتھ ہو رہی ہیں، قانون کی نگرانی اور سرپرستی میں ہو رہی ہیں. اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو اندر ڈال دیا جاتا ہے. تمام بدماشی، کفر، یہودیت، پلیتی سب چل رہا ہے. اور چلا کر پھر تم کہتے ہو یہ مدینے کی ریاست ہے. کیوں کہہ رہے ہو کتے؟ تم کہہ سکتے ہو تو یزید کی بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا کوئی؟ کیوں؟ تیرے باپ کی شریعت ہے. خنزیرو، فلاں یزیدی ہے فلاں یزیدی ہے، نہ کوئی امام بچاتے ہو نہ کچھ. وہ ایک پیر ہے لندن میں بیٹھا ہوا، لندن کی ہے کوئی لندن بیٹھا ہو کدھر ادھر کی ٹٹی چاٹ رہے ہیں. اور حال یہ ہے، میں کون کون سے ایمان سے میں ابھی منہ کھول کے بولنا نہیں چاہتا. میں جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کی اپنی بیٹیاں لندن میں بدکاری کرواتی ہیں. وہ تو کہاں بیٹھا ہوا ہے ظالم؟ جہاں پر ننگے رہتے ہو کمینے. جب تو گزرتا ہے تو تجھے کمینے نظر نہیں آتے؟ ننگے نظر نہیں آتے؟ ادھر سے تو ہجرت فرض ہے. جہاں سے ہجرت فرض ہے تو وہاں پر رہائش رکھتا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ باپ کی شریعت بنا رکھی ہے تم نے. غرض ہے کہ دوستو اعتدال، حد پہ رہنا چاہیے، حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. جو ناچیز نے موقف پیش کیا یہی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے. اس سے کوئی ادھر ادھر گر گیا، شاذ ہوا تو شاذ مردود ہے، اس کو چھوڑ دو بس.
اسی میں صحابہ کا تحفظ ہے، اسی میں اہل بیت کا تحفظ ہے، ورنہ نہیں تو اہل بیت کا گستاخ بنو گے، صحابہ کے بھی گستاخ بنو گے۔ اب جس طرح کہتے ہو کہ لانتی ہیں سب جو بیعت یزید کرنے والے ہیں، تو کیا بنے گا؟ اہل بیت نے بیعت کی، صحابہ نے بیعت کی، سب اہل بیت کی بیعت اتفاقی ہے، شیعہ بھی لکھتے ہیں اور سنی بھی لکھتے ہیں، سب متفق ہیں اس بات پر۔ کیا کہو گے؟ سب اہل بیت یزید کی بیعت کر کے کافر ہو گئے، لانتی بن گئے؟ شرم آنی چاہیے۔